ویئر ڈڈ وی گو رانگ اس معاملے کے اندر کہ ہماری کوئی لابیز نہیں ہے, ہمارے کوئی ادارے نہیں ہیں, ہمارے کوئی وہ نہیں ہے؟ کیونکہ مدرسہ سے سیکولر ہے ہمارا, اس لیے بائی ڈاکٹرن ہم سیکولر ہیں. دیٹس دا بگر پرابلم, دیٹس دا سائیکولوجیکل کاز. یعنی دا مدرسہ از اے فنکشن آف سیکولر سوسائٹی کہ وہ ایک ٹاسک فلفل کر رہا ہے, اس کی تنخواہ ہے نو نو نو, یا اس کی کمپلیٹ جو میری ڈاکٹرن میں اگر ہوگا کہ گھر میں اگر آگ لگتی ہے نا تو فائر بریگیڈ کے علاوہ میں آگ نہیں بجھا سکتا, تو میرے بچے میرے مر بھی رہے ہوں گے تو میں نہیں بچاؤں گا. سمجھ گیا, حاکم وقت کی اطاعت فرض ہے آپ پہ. That is the biggest and the core and the only actual problem Muslims are suffering from. آپ جتنے بھی مسلمانوں کے ہسٹوریکل ریزسٹنسز دیکھیں گے وہ اس فائن لائن کو کراس کرنے کے بعد ہیں, چاہے وہ سنی ہیں اور شیعہ ہیں, کہ جس فائن لائن کے اندر اس وقت اسٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا ہے ہم نے مسلمانوں کا, دینی مسلمانوں کا. اوکے, لیو واٹ از ٹو سیزر اینڈ ٹو سیزر. سمجھے, یہ مدرسہ کہہ رہا ہے, یہ میتھیو نے نہیں بولا, سمجھے, یہ ہمارا عالم بول رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اینڈ ایوری ٹائم مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو ہیں حکمران جو ہیں یہ 2 نمبر آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ حکمران نہیں بننا چاہتے, یہ پرابلم ہے. آپ بن سکتے نہیں ہیں تو سیکنڈ سٹیج پہ نا, آپ کے اندر وہ چاہت ختم کی ہے یزید بن معاویہ نے 100,000,000%. ہی ایکچولی میڈ شیور کہ ڈاکٹرین پوری طریقے سے شفٹ ہو جائے. مجھے لگتا ہے گوروں نے اس کو اسٹڈی کیا کہ ان کو نہیں نا, کنٹرول یہ کیسا کرنا 285 میں ہوا تھا نا, اس وقت تو یزید نہیں پیدا ہوا تھا. 285 میں یہ ڈاکٹرین میتھیو نے خود ڈالی کتاب میں, تھا وہ ٹیکس کلیکٹر, اس نے وہ آیت بائبل میں ڈال دی. حضرت عیسیٰ نے ایک دفعہ بھی پیسے کی بات نہیں کی ایکسیپٹ میتھیو کے منہ سے ایک دفعہ کہ سیزر کے پیسے سیزر کو دے دو اور تم مسجد جاؤ. دس از اے کوٹیشن حضرت عیسیٰ کے نام پہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے خود, جو کہ اصل میں نہیں ہو سکتی. کاؤنسل آف نائسیہ میں پبلش ہوئی ہے کہ ہاں بھائی آپ حکومت, اصلی کام حکومت کے اور اچھے کام مسجد کے, اصلی کام حکومت کے اور مطلب ٹھیک اور غلط کا کام حکومت کا اور اچھے برے کا کام مسجد کا. تو اب ہم اچھے برے فیشن میں تو چلتے ہیں, فلسطین کے ساتھ برا ہو رہا ہے. کیا کام ہے, کرنا کیا ہے, درست کام کیا ہے, دیٹ از ناٹ آور جاب. یہ ہے جس کی وجہ سے میری کنٹینشن ہے کہ جب تک ہم ڈاکٹرین کے اوپر بچہ موبائل نہیں کرتے کہ بھئی پہلے تو ڈاکٹرین چینج کر, اپنے نبی کو پہچان, کون سے دنیا میں آیا, مطلب یا تو حسین ایکسپلین کر دے یا اس وقت کا حسین علیہ السلام کو چھوڑیں, ابو حنیفہ ایکسپلین کر دیں یا حنفی ایکسپلین کر دیں. اس وقت کوئی حنفی نہیں ہے, بائی ڈاکٹرین یوسفی ہیں سارے, دے آر آل انڈر. یہ اشارات جو قاضی ابو یوسف کی طرف جی 100%, جنہوں نے اپنے استاد کے بعد جو مین ہو شہید ہوئے ہیں, امام اعظم شہید ہوں, اور حنفی سارا, میں خالی حنفی تو نہیں نا, عربی تو نہیں حنفی نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیچھے جانا پڑتا ہے. یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, جب سب کچھ اس نے اصل میں سافٹ ویئر نہیں, اس نے ہارڈ ویئر اپڈیٹ کیا, کتابیں بھی لکھوا دی نا. دیٹس دا پرابلم. اس وقت جب تک مسلمان لڑکا بائی قرآن سے نہیں چینل کرے گا اپنے آپ کو, کیونکہ اگر ایک آپ کو میں کنونس کر دوں بچپن سے کہ یہ چیز کو ہاتھ نہ لگانا ثواب ہے, تو گناہ دور کی بات ہے. آپ مطلب یو ول میک شیور کہ اس کے گرد ایک جھالر بھی لگی ہوئی ہو, کوارنٹین کرتے کرتے اگلی 3 نسلوں میں 50 میٹر کا ریڈیس ہوگا اس کے قریب نہ جانے کا. اس کے قریب جانے کے اوپر فار ایگزامپل آپ جا بھی رہیں گے تو یو ول فیل ریمورس, یو ول نیور گین انف انرجی, چھپ کے کر رہے ہوں گے, جس کو ہم ہڈن ریزسٹنسز بولتے ہیں. مطلب مسلمان اپنے دین میں بھی چھپ کے پریکٹس کرتا ہے اس وقت, حالانکہ وہ میجر فورس مطلب پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے امریکہ ویٹو کرتا ہے کہ نہیں, دس از دیئر ساورن رائٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز. سوچے ذرا کہ ایک ریپسٹ اوپر سے بلی اور ایک ریپ ہوتا ہوا بندہ ناخن مارتا ہے, اور تم نے ناخن کیوں مار دیے؟ یو ہیو دا اوڈیسٹی اس لیول کا, تو وائل اور وائلنٹ آدمی ہے کہ تو نے, یا عورت ہے کہ تو نے ناخن مارے اپنے ریپسٹ کو. ایک تو بدصورت بدتمیز بھی ہوتا ہوں. دس از دا سو اٹس آور پروگیٹو, جو کہ ہمارے ڈاکٹر میں نہ گیا ہوتا تو میں کہتا یار بے دینی لوگ ہیں یار, دین از دی اونلی سولوشن.
میں یہ جملہ بول ہی نہیں سکتا ہوں اب کہ دین از دی اونلی سولوشن. ہم نے دین سیکولرائز کیا ہے کہ لیو یہ لے اسٹیٹ کا کام, نظام کا کام جو نواز شریف چلائیں گے اور نماز اور جنازے ہم پڑھیں گے. ریفارمیشن کی ضرورت نہیں پڑی مسلمانوں کو, یا کسی بھی حاکم کو جو خوبصورت ترین ڈاکٹرین چاہیے نا, کرنٹ مسلم ڈاکٹرین چاہیے. یہ جو ان کے ایڈورسری ہیں مزمل صاحب, وہ تو کہتے رہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو سیکولر کرنے کی ضرورت ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں پہلی اسٹیٹ سیکولر, آپ تو کہہ رہے ہیں مدرسہ بھی سیکولر ہے. معذر کے صاحب صرف کیسر بھائی کا ایڈویسری نہیں ہے, کسی بھی ریشنل آدمی کا ایڈویسری ہے. نہیں کیسر بھائی کی تو ہے نا, ان کی تو وہ نہیں میں ریٹائر ہو گیا, اچھا آپ ریٹائر ہو میں گئے. اپنا کام پورا کر دیا. اچھا نہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں بات کی کہ آپ اگر آپ اکراس اسپیکٹرم جائیں, لیفٹ پہ بات کریں, لبرل سے بات کریں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اسلام ہے معاشرے کے اندر اور حکومت کے نظام کے اندر اور سوشل آرگنائزیشن کے اندر. یہاں آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دی کہ مدرسہ ہی سیکولر ہے. مدرسہ از بیسڈ آن اے سیکولر فلاسفی. مدرسہ سیکولر تو چھوٹا ایکچولی ہماری ڈاکٹرین سیکولر ہے. جب لبرل انسان کہتا ہے نا کہ بہت دین ہے, تو وہ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا تھا, وہ عام معاشرے کی پریکٹسز کی نہیں, وہ اپنی تھریٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے راستے میں مولوی پتھر لے کے آ جاتا ہے. دیٹس آل ہی سیئنگ. وہ یہ نہیں کہتا اسلام آ گیا ہے, وہ کہتا ہے مسلمان آ گئے. دیکھیں آپ سے اپنے اوریجنل ٹرم تو پھر آپ لوگ نے کوائن ہو چکی ہے نا, پھر اسلامک سیکولرزم مدرسے میں چل رہا ہے. 100% اسلامک سیکولر نہیں, سیکولر اسلام چل رہا ہے. اسلامک سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ نے اس کو نہیں, آپ کو اسلامک سیکولرزم کا نہیں پتا؟ نہیں, ایک ہی بات ہے نا, سیکولر اسلام, اسلامک نہیں سیکولر. نہیں سر, اوریجنل ٹرم کوائنڈ, اور میں فخر سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹرم جو ہے اوریجنل میرا خیال ہے ون آف دا جو پاپولرائز کرنے میں ہماری ایک پوڈ کاسٹ ہے, المشہور انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں. اچھا میم جی, آپ پیچھے جو میں یزید سے باہر جا نہیں سک رہا ہوں. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ویسے کیسر بھائی نے کوشچن اچھا بھائی, مجھے ان کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ انہوں نے اس کو کیوں کہا ہے. سر وہ میرے خیال میں ان کو خود نہیں پتا انہوں نے کیوں. نہیں, میں تھوڑا سا میں سمجھا دوں. جب کیسر بھائی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن سمجھائی تھی, تو انہوں نے لعنت بھیجی تھی ان لوگوں پہ جو اس ایتھوس کو فالو کرتے ہیں, سیکولرز, دین کو اسٹیٹ سے الگ, دین کو انتظام سے الگ کر دیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں بات کروں اسلامک سیکولرزم کی. وہ بیسکلی بات کر رہے تھے اسلامک نظام فرقوں کے بغیر, لیکن کیونکہ سیکولر لفظ کا ساؤنڈ بائٹ اور جو ان کی ایک لبرل آڈینس ہے اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ کرتے ہیں. جو ان کا کانسیپٹ ہے اسلامک سیکولر کا, اور کانسیپٹ کہتے ہوئے تھوڑی شرم آ رہی ہے مجھے, انہوں نے ہیش آؤٹ تو کیا نہیں ہے, پر ان کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے اسلامک نظام وداؤٹ کیا کہتے ہیں فرقہ واریت ان گورنمنٹ. لائک فار ایگزامپل کہ بریلوی مذہب ٹیک اوور نہ کرے, کیونکہ نہیں کیا کرے گورنمنٹ کے اندر کیوں نہ کرے. وہ اس چیز میں بلیو کرتے کہتے ہیں ساحل بھائی کہ فرقہ واریت کے بیونڈ جو ایتھوس ہے اسلام کا اس کو اڈاپٹ کیا جائے. پہلے بات یہ ہے کہ ایک سپر فرقہ بنا کے میں چاہتا ہوں ان کو پتہ کیا ان کا نام رکھیں گے اہل حدیث. چکن اور ایگ والا حساب ہے. یہ وہی میں ابھی کہنے لگا تھا. وہ اس میں جو ادھر سے سوال بھی ہوا تھا ہمارے پڑھنے میں کہ یہ میں ان سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال تھا کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ ہونی چاہیے کہ نہیں. خلافت کی ہم نے کہا نہیں, ہم نے شریعت کہا تھا, لفظ استعمال کیا کہ تھوڑا آسان رہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کس کی شریعت. حالانکہ یہ جواب اکثر آپ کو ان لوگوں سے ملتا ہے جن کو دین کا نالج نہیں ہوتا. جی ہاں, وہ یہ بڑا ٹپکل بچپن سے ہم سوال سن رہے ہیں کس دا اسلام منیے کنوں منیے, سارے وکری گلاں کر رہے ہیں سنتے. لیکن مجھے یہ بلیو ہے کہ, اور بڑی عجیب بات ہے کہ کیونکہ وہ انجینئر ہیں اور دنیا بائنری میں جی, جس کی وجہ سے جب سوشو پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں جہاں چیز بائنری نہیں ہوتی, جیسا کیسر بھائی نے سے کہ کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں اور اس کے سمپل کہتے ہیں اس طرح سے آپ انجینئرنگ نہیں کر سکتے چیز کی, نوانس ہیں وہ وہاں پھنس جاتے ہیں. اور ان کی آڈینس الحمدللہ جو وہ کام توحیدہ کریں بہت اچھا ہے, ان کی آڈینس اتنی بڑی ہوگی کہ ان کی آڈینس ان کو مجبور کرتی ہے کہ ہر ایشو میں بولے. اس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ کی مثال دے دیتا ہوں. بہت دفعہ جب ہائیلی ریلیجیس ہسٹری کے ٹاپکس ہوتے ہیں تو میں انہیں اسکپ کرتا ہوں کیونکہ میری نالج اتنی نہیں ہے, میں ان کو سننا پریفر کرتا ہوں. اور اس پہ میں اپنا اوپینین بھی نہیں دیتا کہ میری نالج بیس کم ہے, ہر بندہ ہر چیز کو نہیں سمجھتا جانتا. لیکن یہ چیز آئی گیس کیسر بھائی اور ساحل بھائی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ماشاء اللہ ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے کہ آپ پہ یہ پریشر ہوتا ہے جس طرح انجینئر صاحب پہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پہ کامنٹ کرو, اور پھر آپ اس سچویشن میں کیا کہتے ہیں. یہ پرابلم بیسکلی وہاں سے ارائز کرتا ہے. مجھے تو دیکھیں کبھی یہ نہیں آ سکتا بیکاز لوگ مجھے کہتے ہیں چپ کر جاؤ,
کامنٹس کے اندر, تو مجھے کسی چیز پہ کامنٹ کرنے میں آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو گیٹ مائی ہیڈ اراؤنڈ کہ اسلامک سیکولرزم جو میں جب کہہ رہا ہوں نا, میں تو اسلامک سیکولرزم ایز اے ڈیروگیٹری ٹرم بول رہا ہوں کہ سیکولرزم نے اسلام میں ڈال دیا. یہ ایسے ہی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہونا چاہیے. نہیں ایکچولی I can prove it bit by bit on the whole structure. پورے اسپیکٹرم میں ہماری بیس بھی سیکولر ہے, ہمارا مولوی ٹریننگ سیکولر ہوتا ہے, ہماری ڈاکٹرن تو سیکولر ہے ہی ہے, ہماری ساری کی ساری پریکٹس اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے چلتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں پھر مولانا طاہر جمیل عمران خان کے سامنے جاتے ہیں تو غلامانہ جاتے ہیں, سمجھے, عمر بھی بڑھے ہیں, علم میں بھی بڑھے ہیں, نصیحت نہیں کرنے جائیں گے وہ, ایکچولی اف اینی تھنگ التجا کرنے جائیں گے. You have to understand, مولوی has to have a tone on it. وہ ٹون نکالنا سب سے پہلے ڈاکٹرن سے نکالنی پڑتی ہے آپ کو ٹون, کیونکہ ایک مسلمان کی انیٹ رائٹ اس کی ڈاکٹرن میں تھی کہ بھائی ڈیسیژن میکنگ ہم بتائیں گے کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے. اگر آپ کا ڈیسیژن میکنگ قرار داتے میں کاشد میں خالی لکھ دیا نا آپ نے کہ nothing can be repugnant to قرآن سننا, تو you don't even qualify to be, you are repugnant. مشرف صاحب یو آر ریپگننٹ ٹو قرآن سننا, یہ جملہ بولنے کی ہمت صرف مسجد دے سکتی ہے. ہمارے نواز شریف کی بیوی جس دن کالے اپاچی ہیلی کاپٹر, کالے اپاچی ہیلی کاپٹر اسرائیل میں آتے ہیں, اس سے اگلے دن نواز شریف کی بیوی کالے چنے پکا کے اوباما کو دیتی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اس وقت مولوی کو چاہیے کہنے کہ سر آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ان دا بگر اسپیکٹرم قرآن اور سننا کا لفظ آپ نے لکھ دیا, وہ قرآن کو پاکستان کی پراپرٹی تو نہیں ہے, وہاں پہ فلسطینی مارنے کے لیے اس نے اپاچی دیے ہیں, وہ وہی قرآن ہے. اٹ از ریپگننٹ کہ تو جا کے اس کو پلیز کر کے ہاں یار یو نو وٹ مائی وائف ہیز میڈ کالے چنے فار یو. بڑا کلاسک ویسے ویسے بہت ہی میں کہتا ہوں ریشلی ٹونڈ ہے آدمی نواز شریف, کالے چنے دے رہا ہے, اوپر سے کہتا ہے بلیک چنے, یہ بھی نہیں کہ تو کالے چنے بول دے, اس کو کہنا چاہیے تھا افریقن امریکن چنے. نہیں ویسے ساحل بھائی نے جو بات کی ہے نا بہت اٹ از خطرناک ہے, خطرناک بات ہے کہ قرآن اور سنت سے ڈیورس تو نہیں ہے نا کہ فلسطین میں شہید کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر, اور اس سے ڈیورس تو نہیں ہے. مسجد از دی اونلی پلیس وچ کین, کیونکہ اس کے علاوہ قرآن کہیں اور ہے نہیں, اور قرارداد مقاصد میں قرآن اور سنت لکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی میں تو نہیں ملے گی نا, یا گورنمنٹ کالج میں یا بیوروکریسی میں کہیں اور نہیں ملے گی. صرف مسجد از دی اونلی ایکچوئل ریپرزینٹیو کہ وہ قرآن کا لفظ استعمال کریں, وہ بتائیں گے بھائی ریپگننٹ کون ہے. دیر از بائی دا وے باقی تو کلیم بھی نہیں کرتے کہ یو نو دیر آلویز آسکنگ کہ ہاں علماء کونسل بلائیں, ابھی بھی چیف نے علماء کونسل بلائی, ایم آئی ریپگننٹ ٹو قرآن سننا, دیٹس دی اونلی کوشچن ہی آسکڈ subliminally. Okay, and everyone was like, sir, you're going to tell us whether we are repugnant to Quran or Sunnah, because that is your job. ریاست کا کام آپ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے, تو سر فل سپورٹ سر لفظ ہی استعمال ہوا ہے نا. وہ میتھیو 22 استعمال کی اس نے, آئی سویئر اس نے میتھیو 22 پڑھی ہے مگر اردو میں, کہ یہ ریاست کے معاملات ہیں, آپ ذرا ہمیں بیچ میں تو نہیں آنے لگے نا, آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اصلی مسلمان ہے. نہیں سر, ہم وہ والے مسلمان جو کہتے ہیں سارے بڑے کام تو کر اور نکے موٹے کام ہم کریں گے, بچے بہلا لیں گے, تو بڑے بہلا. یعنی ساحل بھائی وہ اصلی مسلمان نہیں ہے. I wouldn't go so far as saying یہ تو سیدھے سے تکفیر میں چلے جائیں گے. but it's a اصلی نقلی کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, وہ سیکولر اسلام میں believe جی کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دو چیزیں آپ, ایک ہوتا ہے ریڈنڈنٹ, ایک ہوتا ہے ریپگننٹ. ٹھیک ہے, یہ تو فرق ان سب کو پتہ ہے. ویسے میں کوئی آنیسٹلی بات بتاؤں, لفظ ہمیں سمپلر استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ پہلے ایک بندہ سیکولرزم کے لفظ میں پھنس گیا تھا, اس کو نہیں سمجھ اس چیز کی. لیکن جو آپ نے یہ بات کی کہ حاکم وقت نے عالم بلائے, سب سے پہلے تو سوال بنتا ہے کہ ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو میں حیران ہوں کہ وہ عالموں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور دوسری چیز کیا کہتے ہیں, حاکم وقت نے بائی دی ایکٹ آف کالنگ دیم ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہی عالم ہے, باقی صاحب تسی فارغ ہو. اور نہیں سر, جو اصل میں جس کو عوام جس کو کوالیفائڈ عالم کہتی ہے وہ حاکم وقت تک نہیں گئے, وہ کنونشن سینٹر میں اکٹھے ہو گئے تھے نا. اس کے بعد انہوں نے ایک جہاد کا نعرہ بھی لگایا, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا کہ یہ روڈ کے اس طرف جا کے کیوں نہیں نعرہ لگا رہے ہو, وہی روڈ ہے, آپ سینا کے اس طرف جائیں, اور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, جائیں ایک بل پہ سائن کرنا ہے آپ نے. پارلیمنٹ ہاؤس تو ایسے کانپ رہا ہوگا جتنے بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے اصلی والے عالم آ گئے. ٹو کوٹ مفتی تقی عثمانی, خدائی امریکہ کی نہیں ہے بٹ اپیرنٹلی خدائی GHQ کی ہے.
یہ تھوڑی سی یہ والی انرجی ایکچولی پی ٹی آئی نے اٹیمپٹ کیا روڈ کی دوسری طرف جانے کا ان کو جو چھترول پڑے تو باقی سب نے کہا رہن دیں. پی ٹی آئی کی ڈاکٹرین میں ہے کہ مر گئے نا تو لائف ایک دفعہ آتی ہے ختم. مفتی تقی عثمانی کی ڈاکٹرین میں مر گئے تو اصلی لائف شروع ہونی ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ڈاکٹرین کیوں نہیں. میں اس وقت مسلمان جب تک یہ نہیں مانے گا نا کہ جان اللہ نے لینی ہے اور اس کے بعد اصلی زندگی شروع. ہمیں تو پتہ ہے عمران خان کی ڈاکٹرین میں یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت میں حکمرانی کریں گے. تقی عثمانی صاحب کی اور میری ڈاکٹرین میں ہے کہ آخرت میں اصل میں حکمرانی ہے. نہیں اصل میں سمجھ رہے نا میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. عمران خان بلیو کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اصلی زندگی شروع ہوگی, یہ باقی لوگ نہیں کرتے. یہ بات میں کیویٹ دے دوں, یہ بہت بڑا جیل ہے پی ٹی آئی کا. میں بتا دیتا ہوں, میں اس میں کوئی شرم میں دقت نہیں ڈراوٹری ہے. رٹرم نہیں بول رہا تھا, میں کہہ رہا ہوں آن پیپر تقی عثمانی صاحب نے یہ فلسفہ پوری قوم کو ٹرین کرانے کا ذمہ لیا. اس کو مفتی کہتے ہیں نا. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جورسپروڈنس سکھاؤں گا, میں تمہیں عقیدہ درست کروں گا, میں تمہیں اسلام بتاؤں گا. میں آتا ہوں عمران خان پہ, آئی ڈونٹ تھنک اینی ہائی آف ہم. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اسلام کے ڈاکٹرین کی ریپرزینٹیٹیو اور کسٹوڈین چیف اس کے پاس نہیں ہے. ان کا مائک بند کرو. میں ان کی آڈیو فائل خراب ہو جائے گی. نواز شریف ہو یا زرداری ہو, چھوڑے عمران خان کو. میں نے ایک محاورت بولا تھا ایسے نہیں, وہ شرارتی آدمی ہے. No, of all these people, if I had to choose, I'd choose nobody. یہ وہ نہیں جو اس نے کیا تھا کونر میگریگر نے. I would like to apologize to absolutely no one. So what I'm saying is کہ کنونشن سینٹر دیکھیں, ایل جی بی ٹی کا بل پاس ہوا, لیگلی پاس ہوا. توہین صحابہ کا بل پاس ہوا, لیگلی پریشر ڈالا گیا, بل ہے نا بل. کنونشن سینٹر میں آ کے چیخو پکار نہیں کی گئی علماء کرام کی طرف سے. یہ ہوتا کیا, اسے بام ڈیفیوز ہو رہتا ہے. مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, باتیں درست کی ہیں کنونشن سینٹر میں سب نے. آپ نے انرجی ریلیز کر دی ساری. ہم نے اتنی مشکل سے ویکیوم کریٹ کیا تھا اس میں پورا کا پورا انرجی, اور آل آف اے سڈن ایک سڑک دور آ کے, بالکل لال مسجد والا کیس ہوا ہے, میں تقی عثمانی صاحب ہی ایک سڑک دور آ کے نعرہ مار دی اور ساری انرجی ریلیز ہو گئی. آئرونک ہے کہ معاملہ بھی اسی لیول کا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا چاہیے تھا, بات بھی دین کی ہو رہی ہے, سب کے سب بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. اینڈ آل آف اے سڈن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے بلوایا ہے آپ کو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے یہ ارینج تو نہیں کیا ہوا. باقی ساری چیزیں ارینج ہو رہتی ہیں. نہیں, کیسر بھائی نے اشارتاً بات کی تھی کہ کاکڑ صاحب خود اگر آ جائیں تو انہوں نے کہا کاکڑ صاحب سے بہتر ہے کہ ہم یہ آپ کے سیکولر اسلامک چہرے جو مفتیان ہیں, جو علماء ہیں, ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں, آپ کی ٹیم ریلیز کرتے ہیں آپ کے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جب ڈاکٹرین میں یہ ہوگا کہ نکٹا حبشی بھی آپ کے سر پہ آ جائے تو اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے, تو پھر ایکسپیکٹیشن ہی کیوں رکھ رہے ہیں ہم. وائی آر وی ایکسپیکٹنگ. بٹ ایک فیسنیٹنگ ٹینجنٹ آپ نے ایک بیچ میں ایک آیا تھا, وہ پارڈن جسٹ وانٹ ٹو گیو دس ٹاپک اے بٹ آف کلوزر. اسی طرح کہ ہم آگے بڑھیں. اسی کا ٹینجنٹ ہے, بائی ڈونٹ وری. دس ٹاپک کانٹ گیٹ کلوزر بیکاز یہ بہت بڑا ہے. وہ میں بار بار وہ نیوکلیئر مٹیریل اپنی طرف سے بندہ کوشش کر سکتا ہے. 4 لوگ بیٹھے ہیں تو کس نتیجے پہ پہنچے نا. ساحل بھائی تو بم لانچ کر کے میں نوک چلا کے از دیر اینی بڈی ہو ڈس ایگریز کہ ہمارا مدرسہ 1200 سال سے اس سیکولر نوڈ کے اوپر ہے کہ ہم خود نظام میں نہیں آ سکتے, کیونکہ جو بھی آئے گا اس کی اطاعت کرنا ہم نے. اس پہ اگریمنٹ ہے. وہ تو آئی ڈونٹ نو, میری اتنی گرپ نہیں ہے ایجوکیشن کی ہسٹری کے اوپر اسلام کے اوپر. آئی وڈ سے 1200 سال کے اندر ڈکے تو کلیئرلی کرنٹ ڈاکٹرین تو یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ایز آف ناؤ. لیکن ٹینجنٹ بہت فیسنیٹنگ ہے کہ آپ کا ٹرانسجینڈر بل آتا ہے تو علماء, وائزین, جرنلسٹ, دیر آل دیر, سیاستدان, اور رائٹ پلیسز نا پارلیمنٹ ان دا رائٹ پلیسز. سوری آئی مین بیکاز یہ صرف ایک ٹیمپورل مسئلہ نہیں, اٹس اسپیشل پرابلم کہ ویئر ایکس وائی زی پلینس کے اندر آپ کہاں جا کے ٹکر مارتے ہیں. آپ کنونشن ہال کے اندر ٹکر مارتے ہیں جا کے, یا آپ اسمبلی کے اندر جا کے ٹکر مارتے ہیں. لیکن اور توہین صحابہ کا بل آتا ہے, ویری اپروپریٹلی اسمبلی میں جا کے ٹکر ماری جاتی ہے. لیکن فار سم ریزن جو فلسطینی جان ہے وہ اتنی چیپ ہے کہ وہ ریٹرک کے اعتبار سے استعمال ہو سکتی ہے کہ دیکھیں نا ان بچوں کی لاشوں پہ, دیکھیں نا جی, دیکھیں نا وہ عورتیں کٹ گئیں, تھروئنگ بیک ٹو کاکڑ صاحب اوریجنل اسٹیٹمنٹ. لیکن جو اپروپریٹ ایوان ہے, جو اسمبلی ہے جہاں پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے بیٹھنا ہے ہمارے, وہاں پہ ہمارے علماء نہیں پہنچ رہے.
شریعت کونسل وہاں پہ چپ ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک جوڑ دیتا ہوں ایک اور مسئلہ کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے سود کو بین کروانے کا 2025 تک میرے خیال اس کی ڈیڈ لائن ہے, اس مسئلے میں بھی آپ کو علماء جو جینون کور مسئلے ہیں, یہ فلسطین میں الاقصیٰ کا مسئلہ ہو گیا, سود کو جڑ سے اکھاڑنا اس کا مسئلہ ہو گیا, اس میں کنونشن ہالوں تک ہی ہمارے علماء اور ہمارے مدارس کے جو کلاسیکل علماء ہیں وہ وہاں تک محدود نظر آتے ہیں, اور یہ بڑی صحیح پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ساحل میں. آئی ایگری ود دیٹ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ کم ان ٹو ایگزسٹنس اینڈ دین ہاؤ ڈو وی سالو دس پرابلم. آپ اویئر لوگ ہیں, شاید آپ میری باتوں سے بور ہوں, لیکن جسٹ سیٹ دی کانٹیکسٹ اور آپ کی آڈینس کی اویئرنیس کے لیے کہ جو ہمارے بر صغیر کا مدرسہ سسٹم ہے یہ بیسکلی ایک ڈیفینسو میکینزم ہے, اور ڈیفینسو میکینزم سے آپ کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اوفینس پہ جا کے کچھ چیز اچیو کرے گا. ڈیفینسو میکینزم کیوں ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ تو کنسنسس تھا کہ اب یہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا, یہ غلبہ نہیں ہو سکتا, انڈیویجولی آپ مسلمان رہیں گے لیکن وہ غلبے والی بات ختم ہے. تو یہ مدارس اس کے بعد بنے اس لیے تھے کہ اب روایت کی حفاظت کریں کہ بچوں کو امام مہدی کے ظہور تک ہم ٹرین کریں. دیٹ واز دا مین پرپز. جی اگر میں اس وقت ہوتا تو میں بھی یہی کرتا, بیکاز آئی couldn't predict the future. اب تو ہم ہائنڈ سائڈ کی بینیفٹ سے بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے بعد کیا ہوا. لیکن آپ نے یہ بائی دا وے یہ ریولوشنری ایلیمنٹ آپ نے ٹیگ آن کیا بعد میں, ان کا تو تھا کہ اب ہم نے صرف اسلام کی ڈاکٹرن کو بچانا ہے اور اکیڈیمک ورک کرنا ہے. جو میں ایک آئیڈیالوجیکل ڈویژن کی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ہماری یہ تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہماری ڈاکٹرن جو کہ بہت پرانی ہے, یعنی کہ وہ تو پری ڈیٹ کرتی ہے اس کو, جو اقامت دین کی ہے, جس کا میں بھی پرپوننٹ ہوں, سائل بھائی بھی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, سید قطب ہیں, مودودی صاحب ہیں, کہ یہ صرف تزکیہ نفس کی بات نہیں ہے بلکہ وی ہیو ٹو اسٹیبلش سسٹم. رائٹ. ہمارے مدارس نے جو فورسی کیا تھا, جو ان کی پرپز تھا بننے کا, وہ یہ تھا کہ یار اب بچوں کو تیار کرو کیونکہ یہ تو ختم ہو جائے گا, نکاح کے معاملات ختم ہو جائیں گے, ناظرہ قرآن سب ختم ہو جائے گا, بیکاز ایوری تھنگ ول بی سسٹم کولیپس کر جائے گا. اینڈ آئی تھنک دے ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. جی, بٹ وہ ڈیفینسو میکینزم کی اب ضرورت نہیں ہے. نو مدرسے کی تھیم چینج ہونی چاہیے. It has to go on offense. It has to make an impact on public policy. ہمارے مدارس سے ایک زمانہ یہ تھا کہ درس نظامی ہمارے CSS کا حصہ ہوا کرتا تھا, which no longer is the case. وہ دوبارہ سے بننا چاہیے. اس کو ہمارے لوگوں نے سیچوریٹ کرنا ہوگا. مدارس سے وہ لوگ نکلنے ہوں گے دوبارہ سے جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب 1857 نہیں ہے, یہ 2023 ہے, یہ ڈویژنس ختم ہونی چاہیے. کیسا اگر یہ پولیٹیکل ایشو ہوتا نا تو یہ بات ویٹ رکھتی تھی. یہ تھیولوجیکل ایشو ہے. جی. Now this can never happen because اب یہ عقیدے میں ہے. I have a different reading on this. اس کی وجہ یہ ہے. No, I have actually sat across tables. اور یہ تو ریئیکشنری فلاسفی ہے جو کہ پر صغیر والوں کا تو کوئی صحیح نہیں ہے. یہ مدخلی اسکول سے آ رہی ہے ساری. وہ تو خیر چیز ہی اور ہوگی. نہیں, وہ یہی ہے. They just have a name for it. We don't have that name for it. ایکچولی استعمال ہوتا ہے گالی کے طور پہ. جی, ہونے بھی چاہیے. جب انہیں چھیڑنا تو انٹلیکچوئل ہونے بھی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے اسلام کے ساتھ. پوائنٹ یہ ہے کہ 1857 سے پہلے کون سے ہم آفینسو ڈاکٹرن کے اوپر تھے, تب بھی ہم وہی سے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹرن نہیں بدلی ہم نے. میں اسپیسیفکلی مدرسے کی کریشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینسو میکینزم. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی فرینچائز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فلاسفی. جس فلاسفی کی فرینچائز بنی ہے نا دیوبند میں یا بریلی میں یا پرشیا سے بھی جو آ رہی تھی, وہ ساری کی ساری سیکولر نوڈ کے اوپر انڈر پننگ ساری سیکولر ہے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے پاور. But it made sense at that time. What kind of sense would that make? Because at that time you were under a foreign rule. آپ no, hold on. سب کانٹیننٹ کو چھوڑیں. نہیں, میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. سب کانٹیننٹ کی بات. سب کانٹیننٹ میں کون سی اپنی اوریجنل فلاسفی لی ہے؟ تو بوروڈ فلاسفی. نہیں سر, ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر لیتے ہیں. اس میں بھی میں مثال دے دیتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری بنایا تھا جو بیسکلی ایک وہ تھا تو اسلام کی شکوں میں نا. جی, میں وہی بتانے کو سر کہ بیسکلی ایک مہاراجا نے بلایا سب کو کہ آؤ اور میری شان میں کلابیں پڑھو اور وہ قانون سازی کرو جو مجھے اور میرے امپائر کو بینیفٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ایک مسلم رولر نے یہ ایڈکٹ پڑھوایا تھا, تو کلیئرلی اس کو فورن انویٹر تو تھا نہیں. تو اس وقت بھی جو عالم موجود تھے. نہیں سر, یہ دیکھیں میں یہ اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو علماء تھے دے شوڈ ہیو بین آن دی فرنٹ فوٹ, but never even for a second think کہ جو. And that's the problem I'm saying. ہماری ڈاکٹرین ہے ڈوسائل ہونے کی. What he's not, if I may, میں دو اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. ایک تو مدخالی گٹر کی چابی
مسلمان جنت کا مہمان. تو اینی ویز میں نے مدخلی کو مت خالی کیا تاکہ وہ وزن پہ میرا شیئر پراپرٹی اتر جائے. وہ جین الحقیقت جو کہ روح بھی اچانک آ جاتی ہے نا بیچ میں. ہاں جی, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ what he's trying to say, Sahil bhai is trying to say is that کہ یہ جو میرج بٹوین پاور کوریڈورز اور ہمارے علماء ہے یہ آپ کو یزید کے زمانے سے نظر آتی ہے. اٹس ناٹ یونیک ٹو دا سب کانٹیننٹ کہ آپ کے ناٹ ٹو سے کہ علماء حق نہیں ایگزسٹ کرتے تھے, آلویز ہیو, بٹ ان اسپائٹ آف یا ڈسپائٹ آف دا مین اسٹریم نظام ایک کلرجی کلاس ہے اسلام کے اندر, ڈکلیئرڈ نہیں ہے پیپسی کی طرح جس طرح کیتھولک چرچ میں ہے, لیکن ایک گرینڈ مفتیز کا کانسیپٹ ہو اور یہ چیزیں ہوں, ایک پیرامڈ ہے آف کہ یار یہ ایکسیپٹیبل رینج, اوورٹن ونڈو جو ہوتی ہے آف ایکسیپٹیبل اوپینینز وہ یہ علماء ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہماری وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی اگر بات کر رہے ہیں جو مین اسٹریم ہے اسلام کا, اس کے اندر ایک انٹرنزک بلٹ ان ایک ڈیفالٹ ہے کہ وہ پاور کوریڈورز کو ہم سیڈ کرتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ ان کو سروس میں ہی وہ ان کے لیے وکالت کرتے ہیں, عوام کے اندر پیس مینٹین کرتے ہیں. یہ جو اسٹیم کے ویلوز ہیں ان کو بلو آف کر دیتے ہیں اسٹیم کو کہ بھئی یہ نہ پاؤڈر کیک بن کے پھٹ جائے عوام, اور ساتھ ساتھ پھر وہ فنکشنلی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں جو ان کے لیے شرف کا باعث بنتی ہیں, جنازے, عید, شبراتیں, میلادیں, سرکمسیشنز اینڈ آل دیٹ. تو وہ ہاں اٹس اے کلاسک. تو اسینشلی وہ ایک فنکشن آف اسٹیٹ بنے. اور اگر آپ عالم کا جو ایک کورس ہے ایون درس نظامی وغیرہ کو دیکھیں تو یا ایک جنرل ہمارا جو ایک عالم کا وہ ایک بیسکلی کچہری کا وکیل ہے, وہ نکاح طلاق کی چیزیں جو ایک فنکشن آف سوسائٹی پرفارم کرتا ہے. فقہ کی بات ہے نا, اس کے بعد جو آتی ہے بات دیکھیں نہیں میرے کہنے کا فقہ کی بات بھی اس کو کہہ دینا آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ اس کو ہائی لیول بات پہ لے جانا ہے. وہ ایگزیکٹرز آف فقہ ہیں, وہ مفقی نہیں ہوتے, وہ سوری وہ فقیہ نہیں ہوتے, مفکر نہیں ہوتے, فقیہ نہیں ہوتے, وہ بیسکلی وکیل ہوتے ہیں. دے آر ناٹ آئی اگری فلاسفرز آف لا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فلاسفرز آف لا ایون وی ہیو ٹو موو آن کہ اس کو کلوجر کی طرف لے کے جائیں نا. وی آر اینالائزنگ دا پرابلم وچ ایگزسٹس. ٹھیک, میری اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی, ساحل کی اپنی ہوگی, آپ کی اپنی ہوگی, بٹ وی نو دا پرابلم از دیئر وٹ ایور. اس سے بھی اگر ہم نچلے لیول پہ چلے جائیں تو ون ہیز ٹو آسک دا کویسچن کہ ٹھیک ہے امت کے اندر اسپیشلزم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن امت نے اگر آؤٹ سورس کر دیا اپنے بچوں کے نکاح, اپنے بزرگوں کے جنازے, یہ سارا کچھ کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے مولوی کا بھی آپ کریں, بیکاز آئی ڈونٹ نو, مجھے نکاح پڑھانا نہیں آتا بھی, مجھے جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا, اینڈ آئی ایم ڈپینڈنٹ آن لٹرلی ایوری تھنگ کہ دین کو میں نے بغیر خود سمجھے میں نے ٹھیکے بھی کسی اور کو دے دیا ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین ہیپننگ, ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا, رائٹ. بٹ وی گو ایٹ دا مچ فنڈامنٹل لیول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس جو بر صغیر کے ہیں, they had that problem, they dealt with it. How do we solve this problem now? I think we can solve this through engagement with them. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے جہاں پہ ہم جا کے یہ بچوں کی ذہن سازی کر سکیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ آف اٹ. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکاری فتویٰ دے دینا ہے, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے ناظرہ پڑھا کے جا کے سو جانا ہے. اقامت دین کا کام مدارس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, ساحل بھائی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, آپ بھی نہیں کر سکتے, اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. ریزن یہ ہے کہ اقامت دینے کا کام کر سکتے ہیں, اقامت دین کا کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو پرسمپشن ہے نا آپ کی کہ اقامت دین کا کام کیسر نہیں کر سکتا, مولوی کرے گا, اٹس دی ایگزیکٹ اپوزٹ. اقامت دین کا کام اس وقت کا مولوی نہیں کر سکتا. I didn't say that, but I'll wait to hear you out. اس وقت جو پریپریشن پیرامڈ پورا بن چکا ہے نا ان کا پورا, the dough is not ready, it's cooked. اب جو اس وقت مولوی مدرسے سے تیار ہوگا وہ اقامت دین کا کام کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے in his own doctrine as well. اگر اقامت دین کسی نے کرنی ہوگی نا تو ٹرانزٹری پیریڈ پہ ہم جیسے کو کرنی پڑے گی, جو کہ ان سے فقہ کی مدد لے رہے ہوں گے اور پولیٹیکل انفورسمنٹ خود اپنی کیپیبلٹی پہ کر رہے ہوں گے. آپ جو کہتے ہیں نا ہم ڈیفیکٹڈ بچہ مدرسے میں ڈالیں گے تو یہ ہوگا, اللہ کی قسم الٹا ہے. یہ بھی ہمارا مدرسہ اچھے بچوں کو ڈیفیکٹیو کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ڈیفیکٹڈ بچے مدرسے میں جاتے ہیں. وہی ڈیفیکٹڈ بچے اگر گریڈ 1 میں نا مدرسے میں وہ ہارورڈ میں ڈال دیں, اسٹیٹسمین بن جائیں گے. کوئی بچہ جینیٹکلی ڈیفیکٹڈ نہیں ہوتا, اس کو ہم سائیکولوجیکلی انفیریئر کر دیتے ہوتے ہیں ادھر ڈال کے, اور اس کے بعد اور ڈوسائل ہو جاتا ہے. دیٹس اٹ. اگر ٹرانزٹری پیریڈ کے اندر پیپل ہو ہیو اے پولیٹیکل ایکیومن can use them as an outsourced fake agency only, because that's the only thing they're doing anyway. They're doing nothing else. Okay? اوپلا کو چھوڑ دیں آپ, شور و غل تو ہر فلینک میں کرتے ہوتے. فیک جورسپروڈنس آپ کے پاس ہے, بالکل لے لیں, ہمیں کیا ہے. وہی تو میں کہتا ہوں, کوئی بھی کہے نا کہ بریلویوں کا نظام لاؤں یا شیعوں کا یا سنیوں کا, لے آؤ, شیعوں کو لے آؤ, بریلویوں کو لے آؤ. امام باڑے شراب خانے سے تو بہتر ہیں.
You need to understand, کوئی ایک طرف ٹربن تو آئے, اس کے بعد we are going to go into a secondary regime. اور by the way, کوئی ہو نہیں سکتا نا مائنورٹی کی گورنمنٹ آئے, یا تو بریلویوں کی آنی ہے, دیوبندیوں کی آنی ہے, بریلویوں کی آنی ہے, آئے آنے دیں سر, آنے دیں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, میلاد اور جشن اور جمعراتیں اور گیاریاں چل رہی ہوں گی نا, بٹ جو کامنالٹی بٹوین آل فک ہے نا, وہ ایز از انسٹال ہو جانی ہے ان اے میٹر آف آورز, ناٹ ان اے میٹر آف ایئرس.